جس کی میں ابھی وضاحت کروں گا. آج ایک ہی ایشو پہ بولیں گے, اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب. میں کوشش کروں گا کہ یہ بہت بریف ہو. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں مگر آپ کے سوالات لمبے ہو جاتے ہیں. ایک سپریم کورٹ کے کمیشن کی رپورٹ میں نے اخبارات کے ذریعے پڑھی. آپ کے مرچ مثالوں کے ساتھ رئی کی کسر اس بات سے پوری ہو گئی کہ کچھ میرے خیرخواہ جن کو اپنے بہت سارے امراض لاحق تھے, سیاسی اور غیر سیاسی, کہ ان کے پیٹ میں جو کچھ انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے کھایا تھا اس حوالے سے مروڑ اٹھ رہے تھے, ان کو موقع مل گیا. میں چونکہ قانونی پہلو سے آگاہ نہیں ہوں, میں وکیل نہیں ہوں, تو مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا موقف سامنے آئے بغیر ایک رپورٹ, ایک ون سائیڈڈ رپورٹ کس طرح سامنے آ گئی. اس میں صرف آفیشیل نہیں, پرسنل الزامات بھی لگائے گئے. مثلا مجھے اس بات سے بہت زیادہ رنج ہوا, میں نے آپ کے اخباروں میں دوسرے دن پڑھا کہ وزیر داخلہ نے غلط بیانی کی. میں ہمیشہ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں انتہائی گناہگار انسان ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ صحیح راستے پہ چلوں, مگر میں جھوٹ نہیں بولتا. میں ذاتی مسئلے میں بھی غلط بیانی نہیں کرتا. تو مجھے اس قسم کا الزام سن کے مجھے بہت تکلیف ہوئی, اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کی چیز سپریم کورٹ انڈائریکٹلی سامنے آئے. سپریم کورٹ تو ایک مقام سکون ہے, مقام سایہ ہے, مقام انصاف ہے. وہاں تو مجرم کو بھی بہت کھلے دل سے موقع فراہم کیا جاتا اپنی صفائی کا, بولنے کا, اسے عزت سے پیش آیا جاتا ہے. اس کو مجرم اس وقت تک مجرم نہیں کہا جاتا جب تک اس کے خلاف کیس مکمل نہ ہو جائے ایویڈنس کی بنیاد پہ. تو یہ کیسے ہوا کہ مجھ پہ پرسنل الزامات لگ گئے اور میرا موقف ہی نہیں لیا گیا؟ میں اب تقریباً 35 سال ہو گئے ہیں سیاست میں. بہت سے فیصلے اعلیٰ عدالتوں کے, چھوٹے عدالتوں کے, پولیٹیکلی میرا کوئی ذاتی تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی افسر نہیں میرے خلاف ہوا, پولیٹیکل یا آفیشیل میرے خلاف آئے. ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے, اگر وہ میرے خلاف بھی آئے یا میری منسٹر کے خلاف آئے یا میری حکومت کے خلاف آئے, میں نے خندہ پیشانی سے انہیں قبول کیا. یہی بنیاد ہے جمہوریت کی. مگر یہ جو پچھلے 2 دنوں سے میڈیا کے ذریعے میری بیشنگ ہو رہی ہے اور منسٹری آف انٹیریئر کی بیشنگ ہو رہی ہے, حکومت کی بیشنگ ہو رہی ہے, اور وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے, مجھے اس سے بڑی سخت تشویش تھی, دکھ بھی تھا. میں فوری طور پر اس کا جواب دینا چاہتا تھا, مگر دوسری وجہ لیٹ ہونے کی کہ ایک تو کچھ چیزیں اس رپورٹ میں سامنے آئی ہیں جو کورٹ کی گئی ہیں. میں اس کا دوسرا رخ بھی سپریم کورٹ کے سامنے بھی, کیونکہ سپریم کورٹ نے 3 ہفتے کی مہلت دے دی, اور 3 ہفتے میں کچھ بول نہیں سکوں گا کیونکہ مجھے کہا جاتا ہے یہ سب جوڈسٹ ہے. اور جو میرے خیرخواہ ہیں ان کے جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں. آج شاید کسی کو احساس نہیں ہے کہ اس ملک کی سیکیورٹی انتہائی سینسٹیو ہے.
سیکورٹی کے حوالے سے ایسے سوالات اور اس کے بعد اس پہ اظہار خیال جو کیا گیا ہے، چلے مجھے نقصان تو قابل برداشت ہے، اس ملک کے سیکورٹی اداروں کو، اس ملک کے انٹیلیجنس اداروں کو، اس کے سیکورٹی پلان کو، دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جو نقصان یہ آئندہ 3 ہفتے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ تو میں اس بات پہ بضد تھا، مجھے کسی نے نہیں کہا، میں بضد تھا کہ میں کل ہی جو دوسرا رخ ہے وہ اب 3 ہفتے تو شاید انتظار نہیں ہو سکتا، میں سپریم کورٹ، قابل احترام سپریم کورٹ کے سامنے رکھوں گا اور قوم کے سامنے بھی رکھوں گا۔ آج کچھ میڈیا میں رپورٹس آئیں وزیر اعظم نے نہیں، میں خود کل وزیر اعظم کے پاس گیا اور میں نے انہیں کہا کہ اگر میری اظہار خیال سے حکومت کو تھوڑی بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے، امبیرسمنٹ اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے کہ ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ ایک جج نے لکھی ہے، تو میں استعفیٰ دے کے ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں۔ تو پرائم منسٹر نے کہا کہ کس لیے، یہ تو میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ کل سے لے کر آج تک یہی مسئلہ رہا کہ میں جو دوسرا رخ ہے، میں نے اپنے ڈیفنس کا بھی اور جو دوسرا رخ ہے وہ میں قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ اب بہت ہو چکا۔ میں ہمیشہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں کیونکہ انٹرنل سیکیورٹی کی جو ذمہ داری ہے یہ انتہائی حساس ہے، اور بدقسمتی یہ ہے، میں یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں بھی کامیابیاں ہوتی ہیں بہت سارے کلیمنٹس نکل آتے ہیں، جہاں ناکامی ہوتی ہے وہ میری ذمہ داری یا میری وزارت کی ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود وزارت داخلہ پر بالخصوص اور حکومت پر بالعموم ڈالی جاتی ہے۔ میں اس پہ بھی جواب نہیں دیتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور میں نے ہمیشہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ اس جدوجہد میں، اس لڑائی میں، اس جنگ میں دہشت گردوں کے خلاف جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ سول ملٹری کوآرڈینیشن اینڈ کوآپریشن ہے۔ بات بھی اور اپنی منسٹری پر بھی، کارکردگی پر بھی، اور میں نے جواب نہیں دیا۔ اب مجھے موقع ملا ہے، اب میں ہر پلیٹ فارم سے اب میں وضاحت کروں گا۔ آج نہیں مگر آئندہ چند دنوں میں میں سپریم کورٹ میں بھی اپنا اور وزارت داخلہ کا موقف پیش کروں گا، ایک ایک کر کے۔ میں پارلیمنٹ میں بھی، مجھے کل بتایا کہ تحریک التوا نے جتنی مرضی طریقے لے آئیں، میں 5 دفعہ نیشنل ایکشن پلان کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کر چکا ہوں، اور آپ میں سے اکثر گواہ ہیں کہ کسی نے آگے سے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کرنے کے لیے تیار ہوں، میں یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ نیکٹا جب میرے حصے میں آیا تو وہ ایک اسلام آباد میں کرائے کے مکان میں تھا جس کے 6 مہینے کرایہ بھی نہیں دیا گیا تھا، لاکھوں کے حساب سے۔ ادھر جو افسر تھے، جوائنٹ سیکرٹری اور ڈپٹی سیکرٹری، وہ آپس میں لڑتے تھے اور ان کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف FIR پولیس رپورٹس درج تھیں۔ آج نیکٹا کی کیا پوزیشن ہے؟ پچھلے 2.5 سالوں میں 7,774 انٹیلیجنس ایکسرپٹس، کوآرڈینیشن صوبوں سے، سیکیورٹی اداروں سے، FC سے، ریل سے شیئر ہوئی ہیں، جس میں بہت بڑی پریمپٹیو کارکردگی ہوئی۔ 20,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان، جس نے نیشنل ایکشن پلان پڑھا ہی نہیں ہے وہ نیشنل ایکشن پلان پہ اظہار خیال کرتا ہے۔ ایک عجیب تماشا بن گیا ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، نیشنل ایکشن پلان منسٹری آف انٹیریئر کے متعلق 4 ہیں نقطے، وہ اس پہ سب سے زیادہ کام ہوگا، میں پڑھ کے سناؤں گا بھی آپ۔ باقی جو کام کوآرڈینیشن کا تھا وہ میں بھی کر رہا ہوں، اب جنرل ناصر جنجوعہ بھی کر رہے ہیں، یہ آن گوئنگ ہے، مگر اس کے نتیجے میں کیا صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے کہوں گا۔ مگر پہلے
چونکہ یہ پریس کی زینت بن چکا ہے تو سب سے پہلے اس ایشو کے حوالے سے مجھے سب سے پہلے تب پتہ چلا جب یہاں پنجاب ہاؤس کے باہر کوئی خط دے کے گیا. وہ خط مجھ تک پہنچا. اس میں لکھا تھا کہ آپ کو کوئٹہ کے کمیشن کے حوالے سے 5 سوالوں کے جواب دینے. میں نے سمجھا یہ جعلی ہے. میں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ میں تو پنجاب ہاؤس میں نہیں رہتا, میرا آفیشیل ایڈریس یا منسٹری آف انٹیریئر ہے یا میرا گھر ہے, تو یہ پنجاب ہاؤس میں کون دے کے گیا ہے؟ تو ہم نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ نہیں, سپریم کورٹ سے آیا ہے, وہ پرائیویٹ سیکرٹری ہیں جج صاحب کے, وہ دے کے گئے. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. اس کے بعد 2 دن بعد مجھے منسٹری کی طرف سے بھی, منسٹری کے ایڈریس پہ بھی وہ خط آ گیا. 5 سوال آئے. میرا لینا دینا اس کمیشن سے ان 5 سوالات پہ ذرا سن لیں. پہلا سوال, کمیشن ہے کوئٹہ انسیڈنٹ پہ, باقی فیصلہ آپ کر لیں. آپ اہل سنت والجماعت کے وفد جس کی قیادت مولانا لدھیانوی کر رہے تھے کیوں ملے؟ اس کا جواب میں نے یہ دیا, انگریزی میں دیا, میں اس کی اردو. یہ بات درست نہیں ہے, میں اہل سنت والجماعت کے وفد سے نہیں ملا. دوسرا سوال, اہل سنت والجماعت کو جلسہ اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ میں نے جواب دیا, اسلام آباد میں جلسوں کی اجازت دینا یا نہ دینا میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ ضلعی انتظامیہ کا دائرہ کار ہے. میں نے جب آن انکوائری میرے استفسار پر بتایا گیا کہ نہ تو اہل سنت والجماعت نے ایسی کوئی اجازت مانگی اور نہ انہیں کوئی ایسی اجازت دی گئی. یہ ضلعی انتظامیہ آن ریکارڈ مجھے جواب دیا. تیسرا, حیثیت وزیر داخلہ آپ نیکٹا ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین ہیں. یہ ثبوت ملا ہے کہ ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہی کبھی نہیں ہوا. کیوں؟ میں نے اس پہ بھی کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے. نیکٹا کی ایگزیکٹو کمیٹی کا آخری اجلاس 31 دسمبر 2014 کو ہوا. بعد اجلاس کے انعقاد میں تعطل لانے کی وجہ یہ ہے کہ نیکٹا ایکٹ قانون کے تحت ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس نیکٹا کے بورڈ آف گورننس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے یا بورڈ آف گورننس کا اجلاس ہو تو اس کو امپلیمنٹ کرانے, یہ میں گزٹ آف پاکستان بھی لایا ہوں, یا ان امور کی انجام دہی ہے جو بورڈ آف گورننس ان کے ذمہ کرے. چونکہ بورڈ آف گورننس کا اجلاس ہی نہیں ہوا اس لیے ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بھی نہیں بلائی جا سکتی. سوال نمبر 4, یہ ثابت ہوا کہ بورڈ آف گورننس کا اجلاس کبھی نہیں ہوا, کیوں؟ میں نے اس کا جواب دیا, یہ سوال وزیر اعظم آفس سے متعلقہ ہے. 5واں, وزارت داخلہ میں سیکرٹری داخلہ کے علاوہ اسپیشل سیکرٹری بھی ہیں. اسپیشل سیکرٹری کیوں تعینات؟ میں نے اس پہ کہا اسپیشل سیکرٹری کی تعیناتی قانون کے مطابق, اس میں قانون کی واضح گنجائش ہے. عام طور پر ان وزارتوں میں, یہ میں آپ سامنے پڑھ بھی دوں گا, ان وزارتوں میں کی جاتی ہے جہاں کام زیادہ ہو. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اسپیشل سیکرٹری کی تعیناتی عمل میں آئی. وزارت داخلہ وہ واحد وزارت نہیں جہاں اسپیشل سیکرٹری کی تعیناتی ہو. روایتی طور پر اور ماضی میں وزارت خارجہ, وزارت خزانہ, وزارت قانون و انصاف, وزارت داخلہ اور دوسرے وزارتوں میں بھی اسپیشل سیکرٹری تعینات رہے ہیں یا اس وقت بھی موجود ہیں. اسپیشل سیکرٹری کو سونپی جانے والی ذمہ داریوں کی نوعیت ہر وزارت میں مختلف ہے. وزارت داخلہ میں خصوصی ٹاسک اسپیشل سیکرٹری کے سپرد کیے جاتے ہیں جس کی ہم نے پھر تفصیل دی. اس کا جواب آیا. آپ نے اپنے جواب میں اہل سنت والجماعت کے وفد سے ملاقات سے انکار کیا ہے.
جبکہ اخباری رپورٹ سے اس بات کا ثبوت ہے، ثبوت آپ کا ثبوت ہے، آپ نے جو کچھ لکھا اور کہ 21 اکتوبر 2016 کو یہ میٹنگ ہوئی، جس کی 22 اکتوبر 2016 کو دیگر تصاویر کے ساتھ آپ کی اشاعت ہوئی۔ ہم نے اس کے جواب میں لکھا، میں نے سرفراز کو کہا، دوسرے ٹیم کو کہا کہ بھائی دیکھو یار 21 اور 22 کو کوئی ایسی آئی جماعت کی جب میٹنگ ہی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو ہم نے جواب لکھا، ہماری تمام تر کاوشوں کے باوجود ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں ملی جس میں وزیر داخلہ کی اہل سنت والجماعت کے وفد سے ملاقات کا ذکر ہو، کیونکہ ایسی میٹنگ ہوئی نہیں۔ اگر کمیشن کے پاس اس سلسلے میں کوئی ایسی پریس رپورٹ موجود ہے تو وزارت داخلہ کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ جواب دیا جا سکے۔ تو انہوں نے تصویر بھیج دی، صرف تصویر بھیجی، اخباری رپورٹ نہیں تھی کوئٹہ سے۔ وہ اخباری جو تصویر تھی وہ میری ملاقات تھی جہاد کونسل کے اکابرین کے ساتھ۔ اس پہ ہم نے جواب لکھا، وزارت داخلہ کو بھجوائی گئی اخباری تراشوں اور تصاویر کے حوالے سے ایک بار پھر اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ نہ تو اخباری تراشوں اور نہ ہی تصاویر سے کسی طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ نے مولانا لدھیانوی کی سربراہی میں اہل سنت والجماعت کے وفد سے ملاقات کی۔ ہمیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے، جیسا کہ بارہا آپ کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے۔ اس پہ لکھا ہوا ہے دفاع پاکستان کا۔ آگے ہم نے لکھا، وزیر داخلہ نے اس تاریخ کو دفاع پاکستان کے کونسل کے ایک وفد سے ملاقات کی، جو کہ اخباری آپ کی طرف سے بھیجے گئے اخباری تراشوں سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے۔ دفاع پاکستان کونسل 2009 میں وجود، وہ جو میرے خلاف ایک الزامات تھی، پرسکرائبڈ آرگنائزیشن، 2009 میں معرض وجود میں آیا۔ اس میں مسلم لیگ کاف، JUI، جماعت اسلامی، MDM، جمعیت علماء پاکستان اور کئی اور دینی اور سیاسی جماعتیں اس کا حصہ ہیں، اور وہی گروپ مجھے ملنے آیا تھا۔ پر بات یہاں ہی ختم نہیں ہوتی، یہ پاکستان کی اہم دینی اور سیاسی جماعتوں کا الحاق ہے۔ یہ 2009 میں وجود میں آیا اور 2011، 12 اور 13 میں انہوں نے بڑے بڑے جلسے پاکستان کے طول و عرض میں کیے۔ بعد ازاں بہت ساری معروف شخصیات جیسے کہ جنرل حمید گل، شیخ رشید اور اعجاز الحق بھی اس کا حصہ رہے۔ تو یہ کوئی پروسکرائب، میں نے کئی میڈیا کے چینلز پہ دیکھا، میں پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کو ملا ہوں، بار بار کانٹرڈکشن کے باوجود دفاع پاکستان کونسل از پروسکرائبڈ آرگنائزیشن، مسلم لیگ کاف اس میں موجود ہے۔ مجھے یہ کہا گیا مولانا سمیع الحق جو آج کل اس کے چیئرمین ہیں کہ ہم آپ کو شناختی کارڈوں کے حوالے سے 8 کے 10 رکنی وفد ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ آ جائیں، سو آئے، اسی پہ بات ہوئی۔ آگے میں نے مزید وضاحت کی، وزارت کو اس بات کے پہلے سے قطعاً اطلاع نہیں تھی کہ اس وفد میں کہ مولانا لدھیانوی بھی اس وفد کا حصہ ہوں گے، جس نے وزیر داخلہ سے شناختی کارڈ کے وقت کے مسئلے پر وقت مانگا ہے۔ ایک یہ، مگر آگے میں لکھے وہ پڑھتا ہوں۔ اب ایک 8 رکنی وفد آئے مجھے ملنے، اور اس میں یہ بھی ہوں تو میں یہ کہوں کہ یہ مل جائیں، مگر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دفاع پاکستان کونسل کا تھا، اور جیسے کہا گیا کہ وہ تو چپ کر بیٹھے رہے۔ مولانا سمیع الحق نے میرے سے بات کی، اس میں آتا ہوں، مگر میں آگے لکھا ہے ریکارڈ کے لیے اس بات کی بھی وضاحت کی جاتی ہے کہ سن 2013 میں مولانا لدھیانوی نے عام انتخابات میں الیکشن لڑا،
اس موقع پر نہ تو اس وقت کی حکومت جو آج بہت شیر سے وقت کیئر ٹیکر میں انہی کی حکومت تھی نا پیپلز پارٹی والوں کی، نہ الیکشن کمیشن اور نہ ہی پاکستان کی کسی عدالت نے اس ضمن میں کوئی اعتراض اٹھایا. یہ میں اگلا سینٹنس خود یہ تو ان کو بھیجا، انہوں نے 20 جلسے کیے الیکشن کے وقت. مزید برآں مزید برآں الیکشن ٹریبونل نے یہاں سے جیتنے والے مسلم لیگ نون کے منتخب ممبر شیخ اکرم کو ڈی سیٹ کیا اور مولانا لدھیانوی کو باقاعدہ ممبر نیشنل اسمبلی قرار دے دیا. اس فیصلے کو پی ایم ایل این کینڈیڈیٹ نے سپریم کورٹ میں لیے ہوا ہے اینڈ دیٹ از ویئر دی ایشو از اسٹیئنگ. تو مولانا یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ میڈیا کی کئی انالیسز بہت سارا. مولانا لدھیانوی الیکشن لڑیں، تقریریں کریں، ایم این اے بھی منتخب ہو جائے، مقابلہ تو پی ایم ایل این کر رہی ہے نا، تو کسی کو اعتراض نہ ہو. وہ ایک ایسے وقت میں مجھے میٹ کریں جس کی سربراہی یہ ساری سیاسی اور اس پوچھا جائے جماعت اسلامی سے، میں جماعت اسلامی سے پوچھا جائے کہ وہ ساتھ کیوں لے کے آئے تھے، پوچھے جائے مسلم لیگ کاف کے، یو پی کے اور وہاں لیڈران تھے، مگر نہیں، الزام مجھ پہ. اور الزام میں نے ڈیلیگیشن آف جمال سنت والجماعت سے کیا. میں نے دفاع پاکستان کاؤنسل which is not a proscribed organization، اس میں کیا ہوا، 1 point ایجنڈا شناختی کارڈ، اس میں بڑی بات ہماری کلیریفیکیشن. آپ کسی کی سٹیزن شپ ریووک نہیں، وہ بہت سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو، شیڈیول 4 میں جو لوگ ہیں ان کی آپ سٹیزن شپ ریووک نہیں کر سکتے. مگر یہ جو شناختی کارڈ کے حوالے سے آئے تھے، یہ صرف شیڈیول 4 کے حوالے سے نہیں آئے، باقی جو اس سے پہلے مجھے باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی مل چکی ہیں، جو سی این آئی سیز کی بلاکنگ کا مسئلہ تھا، یہ اس حوالے سے آئے تھے. مگر غلطی پیدا ہو گئی تھی کہ جو شیڈیول 4 میں ہے، شیڈیول 4 میں ایک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی چیف منسٹر کے پی کے بھی ہے. کیا میں اس کی سٹیزن شپ ریووک کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. سٹیزن وہ سی این آئی سی اور پاسپورٹ تو حسین حقانی کے پاس ہے، کیا کچھ وہ سٹیٹمنٹ نہیں دے، کیا میں ریووک منسٹری آف انٹیریئر کر سکتی؟ کر سکتی. اور بڑا مرحلہ ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ منسٹری آف انٹیریئر کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، وہ کورٹ کے ذریعے جانا پڑتا ہے اور لمبا پروسیجر ہے. تو وہ غلط فہمی ہوئی. شیڈیول 4 میں نے نکالا، علامہ ساجد نقوی بھی میرے آنے سے پہلے شیڈیول 4 میں تھے، ایک انتہائی قابل احترام شخصیت جس کو پتہ ہی نہیں ہے شیڈیول. میرے اس وزارت میں آنے سے پہلے پاکستان میں ریکارڈ ہی نہیں تھا کہ شیڈیول 4 میں کتنے لوگ ہیں. پاکستان کے ریکارڈ میں نہیں تھا کہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن پاکستان اندر کتنی ہیں اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے ریکارڈ بھی نہیں تھا. یہ ہم نے آ کے کرایا. میں نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور بہت سے سیکیورٹی کے حوالے سے انیشیٹو لیے، اقدامات لیے. میں نہیں کہتا کہ سارے کام ہو گئے، بہت سے ہوئے ہیں، بہت سے رہتے ہیں. مگر میں نے سر نیچے کر کے، سیاستدان بن کے نہیں، پاکستان کا ایک محب وطن شہری بن کے، سر نیچے کر کے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کسی کا حساب برابر کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اس مسئلے میں نے اعتراض کیا. جنہوں نے 5 سال اس ملک کا تہیہ پانچہ کیا، جن کے دور میں بڑے ذرا میں ریکارڈ آپ کو بتاتا ہوں، یہ آفیشیل ریکارڈ ہے. دو 2006 میں سال میں
1444 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے, 1444. 2007 میں 1820, 2008 میں 1575, 2009 میں 1938, 2010 میں بھی ٹچ 2000, وہ جو میں کہتا ہوں 5-6 روز ایوریج. 2061 اس وقت دھماکہ ہونا خبر نہیں تھی, دھماکہ نہ ہونا خبر تھی. 2011 1680. اس وقت کیوں نہیں کسی جواب طلبی کی گئی, پوچھا گیا. دھماکے ہوتے تھے, کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اسلام آباد میں جو ایک سال میں جو جانے, اسلام آباد کے اندر, میں اونچا بول نہیں بولتا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی, اس سال پہلی دفعہ 2016 میں ہم 1000 سے, ہمارے دور میں بھی 1000 سے زیادہ تھے, ذرا بہتر تھا 1189 آفٹر دی نیشنل ایکشن پلان. یہ پچھلے 10 سالوں میں لوسٹ تھا, پچھلا سال نیشنل ایکشن پلان کے بعد. اس سال ہم آخری مہینے کے آخری 10-12 دنوں میں ہیں, اللہ تعالیٰ کے کرم سے اونلی 754. مگر میں اونلی, مجھے نہیں کہنا چاہیے, یہ بہت زیادہ ہیں, مگر ان میں with no loss of life وہ 476 ہیں, with loss of life 278 ہیں, مگر with more than 5, جس میں loss of life more than 5, 50, 60, 70, 100, وہ 20 ہیں. ایک بھی نہیں ہونا چاہیے, ایک بھی نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ زمین آسمان فرق نہیں ہے. میں نے کہا جو کامیابی ہوتی ہے کہتے ہیں یہ اس نے کیا, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا کریڈٹ ہے. میں نے کبھی اس پہ ریکارڈ سیٹ نہیں کیا. میں آج آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اب میں بالکل وضاحت کروں گا, نیشنل ایکشن پلان بھی, انٹرنل سیکیورٹی بھی, کراچی آپریشن کس نے شروع کیا, کون آگے لے کے گیا, نیشنل ایکشن پلان کی کیا ایشوز ہیں, پروونسز کی کہاں کمزوری ہے. 10 سے زیادہ پروونسز کے بارے میں میں نے کبھی نہیں کہا کہ سندھ یہ کر رہی ہے, کے پی کے یہ کر رہا ہے. میں نے کبھی نہیں کہا, آج بھی نہیں کہتا ہوں, صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بار بار سیکورٹی تھریٹ الرٹس کے باوجود کراچی ایئرپورٹ کا حادثہ ہو گیا. گیٹ تک بتایا گیا کہ اس گیٹ سے داخل ہوں گے, اسی گیٹ سے داخل ہوئے. کے پی کے میں آرمی پبلک اسکول 3 انٹیلیجنس ایکسرپٹ شیئر کیے. وہ جیل, بنو جیل کے اس دن بھی دیا کہ جی یہ ہونے والا ہے, آج ہونے والا ہے, اس حد تک دیا. مگر میں نے کبھی تقید نہیں کی, میں نے کبھی نہیں کہا کہ وزیر اعلیٰ کو آگے کرو یا پیچھے کرو. جن کے دور میں یہ لاس آف لائف 2007 سے 2013 تک یہ تقریباً 10,000 سے زیادہ انسیڈنٹس ہیں, یا 10,000 کے قریب انسیڈنٹس ہیں. اس وقت یہ جو آج بڑا چل ملاتے ہیں وہ کیوں نہیں بولے. اسلام آباد کے اندر ایک خون برپا ہو گیا. میریٹ میں کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ اس کا دنیا میں کیا پیغام کیا؟ یہ کچہری چوک میں جو کچھ ہوا آپ کو اندازہ ہے؟ یہ اس ہوٹل میں, مجھے ریسٹورنٹ یاد نہیں ہے, ریڈ زون میں اٹالین ریسٹورنٹ ہے, مطلب ڈپلومیٹس پہ حملے ہوئے اسلام آباد کے اندر. اس وقت ان کا ضمیر اور خیر نہیں جاگا, مگر الحمدللہ میرا ضمیر اور خیر زندہ ہے. میری ذمہ داری جو ہوگی میں سب سے پہلے اسے, میرے لیے اللہ تعالیٰ کے کرم سے, میرے لیے کوئی عہدہ اہم بات نہیں ہے. میں نے سیاست عہدوں کی خاطر نہیں کہ میں 35 سال سے سیاست میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرا ضمیر مطمئن ہے, کیونکہ میں نے پیسے کو ذریعے سیاست نہیں بنایا. میں نے کوئی LNG کا کوٹا نہیں لیا, میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی, میں نے کوئی پیٹرول پمپ نہیں لگایا, میں نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی. میں کوشش کرتا ہوں, میں عقل کل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہاں, جن لوگوں کو تکلیف ہے مجھ سے وہ یہ ہے
کہ جو 5 سال سے ایک طوفان تمیزی اس ملک کے خزانے سے ہوا، وہ کیسز مجھے ورثے میں ملے ہیں جسٹس ریکارڈ چودھری کے ذریعے. یہ کہتے ہیں میں روک دوں، میں نہیں روکوں گا. میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دوں، اس قوم کے سامنے جواب دوں، میں نہیں روکوں گا. ایان علی کا کیس، ہاں ڈاکٹر عاصم، ان میں جرت ہونی چاہیے نا، جن سے ان کو پتا ہے کہ کہاں سے ہوا، اس میں ان میں جرت نہیں ہے الزام لگانے کی. الزام مجھ پہ لگاتے ہیں. میں نے یہاں کھڑے ہو کے 2 دفعہ کہا ہے اور اس وقت ڈی جی ریجز موجودہ سی جی ایس کو فون کر کے کہا کہ کرپشن آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. میں ریکارڈ پہ نکالتا ہوں، آپ کے سامنے میں نے 2 دفعہ کہا ہے. اس کو نیب پہ دیں. آگے ڈاکٹر عاصم جانے، نیب جانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات. یہ میں نے کہا ہے. اگر مجھے دشمنی ڈاکٹر عاصم یا پیپلز پارٹی سے ہوتی میں نہ کہتا، مگر مجھے اللہ تعالیٰ سے خوف ہے. جس دن ڈاکٹر عاصم گرفتار ہوا، میں لاہور لندن تھا. میں جو اس وقت ڈی جی رینجرز سے بات کی، وہ گواہ ہیں، میں گواہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات. اور پرائم منسٹر سے میں نے اس کو شیئر کیا، شاید آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے بھی شیئر کیا. مجھے کچھ چھپانا نہیں ہے. میں نے آؤٹ آف نتھنگ کوشش کی ہے کہ سیکیورٹی کا یہ جو فریم ورک ہے یہ مضبوط ہو، اور یہ اس کا ریکارڈ ہے. اگر اب یہی فیصلہ ہونا ہے، یہ ایک اس پہ بحث کریں گے، میں ایک اسپیکر کو کہوں گا کہ آپ کھول دیں بحث. اگر یہ بحث ہونی ہے کہ کس کا کتنا کردار ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. میں سب سامنے رکھوں گا کہ کمزوریاں ہیں. اب اگر فاٹا ریفارمز نہیں ہوتے اور وہ کمپلیکیٹڈ ہے تو میرے متعلقہ تو نہیں ہے. ریپیٹریشن آف ریفیوجیز منسٹری آف انٹیریئر کے متعلق تو نہیں ہے. 10 سے زیادہ چیزیں جو صوبائیت ہوں وہ میرے متعلقہ تو نہیں ہے. اس نیشنل ایکشن پلان میں جو 4 منسٹری آف انٹیریئر کے متعلق ہے، میں پڑھ کے جب ریکارڈ سامنے آئے گا اس میں سب سے زیادہ پروگریس ہے. تو اب یہ سامنے آنا چاہیے کس کا کیا کردار ہے. مگر مجھے تو افسوس یہ ہے کہ مجھے کہا غلط بیان. ہاں یہ بھی کہا گیا کہ سنت والجماعت نے جلسہ کیا. آگے میں نے وہ پڑھا ہے، کسی نے مجھے بتایا کہ کہا گیا کہ جلسہ تو ہوا ہے مگر انہوں نے انکار کیا. میں نے انکار نہیں کیا جج صاحب. میں نے کہا ہے کہ سنت والجماعت نے نہ درخواست دی، سنت والجماعت نے نہ ان کو اجازت دی گئی. ایک مقامی تنظیم ہے شہداء کانفرنس، اور یہ میرے دور سے نہیں، یہ ریکارڈ میں نے سارا نکال لیا ہے، سپریم کورٹ سے سامنے پیش کروں گا. 2010 میں یہ شہداء سب سے پہلے ان کا ہوا یہاں جو پریس 2010 میں، اس کے بعد 2011، اس کے بعد 2012، اس کے بعد 2013، مطلب یہ ساری ہمارے سے پہلے. اور انتظامیہ چونکہ ایک روایت تھی، مقامی تھے، کسی ریکارڈ میں جماعت سنت والجماعت نہیں ہے. 2015 واحد ہے کہ جس میں انہوں نے کوئی اطاعت دی. اس دفعہ بھی اسی مولانا صاحب نے درخواست کی اور اسے کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بغیر اجازت کے اہل سنت والجماعت کو. یہ تو میں نے نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ جماعت سنت والجماعت کے نام سے نہ درخواست آئی، نہ جماعت سنت والجماعت کو اجازت دی گئی. مقامی ایک مسجد کے ہیں، وہ پچھلے 6 سال سے کرا رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار اسلام آباد میں پریس کانفرنس کہا کہ میرے خلاف بہت سی باتیں کی گئی، میں نے خندہ پشانی سے فیس کیا، لیکن جو غلط بیانی کا الزام مجھ پہ لگایا گیا اس کا مجھے افسوس ہے. سپریم کورٹ کی رپورٹ اخبارات کے ذریعے مجھ تک پہنچی اور میں ان تمام کا سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ دونوں میں جواب دوں گا. سیکنڈ لائن آف ڈیفنس سول آرمڈ فورسز، فرسٹ لائن آف ڈیفنس پولیس. اس کے بعد منسٹری آف انٹیریئر نے کیا intelligence cooperation and coordination between themselves with security agencies with the provinces. یہ 7,700 کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے پیچھے کوئی آیا تو کسی نے ہوا. جو واقعہ
ہو گئے اس پہ تو بہت شور شرابہ ہوا. جو پری ایمپٹ ہو گئے 20,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے اور اس کی وہ 90% پولیس کے ذریعے ہوئے. اور ایک لمبی لسٹ ہے, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا, مگر یہ مل جل کے ہوا. منسٹری آف انٹیریئر کا ایک کردار اب میں قوم کے سامنے رکھوں گا, کیونکہ اب یہ چیلنج کیا جا رہا ہے. پہلے میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں نے اسمبلی میں بھی کہا کہ جب یہ نیشنل ایکشن پلان شروع ہوا تو میں نے کہا تھا کہ اس کی جو سکسیسز ہیں وہ آپ لیں, اس کی جو فیلیئرز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ لے گی. انہوں نے کوئی زیادہ سیریسلی اس بات کو لے لیا اپوزیشن میں, تو اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. میں سب کو بہت زیادہ مشکور ہوں, اور جیسے میں نے کہا کہ ہر پلیٹ فارم پہ, ہر فورم پہ میں اس رپورٹ کو بھی چیلنج کروں گا. جو کچھ رپورٹ نہیں ہوئی وہ بھی قوم کے سامنے رکھوں گا, اور منسٹری آف انٹیریئر کی, آرم فورسز کی, گورنمنٹ کی, انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو کارکردگی ہے, پروونشل گورنمنٹس کی جو کارکردگی ہے اور جو نہیں ہے وہ بھی قوم کے سامنے رکھوں. بس ایک پلیز. جتنے لوگ موجود ہیں جن کے خلاف اربوں روپے لوٹنے کے الزامات ہیں, ان کے خلاف وہ اے آر والے کو فوری اٹھاؤ یار. سوری جی میرے بھائی, پلیز آپ نوجوان آدمی ہو گیا. میرے بھائی سمجھیں کہ منسٹری آف انٹیریئر احتساب کا ادارہ نہیں ہے. یہ سمجھیں پلیز, آپ سب نوجوان ایجوکیٹڈ. یہ میرا کام یہاں جاؤ آرام سے اس کو اوپر کر دو یار. یہ میرا کام احتساب کرنا نہیں ہے. میرے ماتحت ایک ادارہ ہے FIA جو بہت ساری کیسز کی انکوائری کرتا ہے. اس کا جو موڈس آپرینڈی ہے وہ بھی سامنے ہے, قانون کے مطابق ہے. میں نہیں کہتا کہ FIA ان کے خلاف اپنا وہ کاروائی شروع کر دوں. وہ کاروائی نہیں, اس کے پرووائڈیڈ فار ان دا رولز ہے. میں جو بات کرتا ہوں پیچھے انکوائریز آپ کے پیچھے دور میں رک گئی تھی, عدالت نے فیصلے کیے جنہیں ہم میگا سکینڈلز کہتے ہیں. میں نے یہ کیا, اور جس پہ دوسرے سے طوفان برپا ہو گیا کہ یہ روکنی چاہیے. کہاں انہوں نے سفارشیں نہیں کریں. میں نے اس کو آگے بڑھایا اور تقریباً 90% اس وقت کے ہم نے عدالتوں میں مکمل پروسیکیوٹ کر کے پہنچا دیے. یہ میری ذمہ داری ہے, اور اسی کی تکلیف ایک پارٹی کو ہے. ایک ماڈل کی بات کرتے ہیں, اس کا کیس میرا نہیں ہے, منسٹری آف انٹیریئر یا FIA کے نہیں ہے, وہ منسٹری آف فائنانس کا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ریکمنڈیشن ٹو پٹ آن ECL ہمیں اداروں سے آتی ہے, اختیار ہمارا ہے. ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ جی جنرل مشرف کو تو باہر جانے دیا, جنرل مشرف کو جو ان کا اپنا ٹرائل کورٹ تھا اس نے آرڈر دیا, ہم نے نہیں جانے دیا. ہائی کورٹ نے آرڈر دیا, ہم نے نہیں جانے دیا, اپیل کر دی. سپریم کورٹ نے اجازت دے دی, اور ویسے بھی ہم نے 2.5 سال اس کو رکھا. ایان علی کو 4-5-6 مہینے, بٹ ناٹ ایٹ دی بیہسٹ آف دی منسٹری آف انٹیریئر. جو ریلیونٹ ایجنسی ہے FPR, اور وہ ان اداروں میں شامل ہے جن کی ریکمنڈیشن پہ ہم لوگوں کو پہلے ہم دیکھتے ہیں کمیٹی بنی ہوئی ہے, اور ابھی 5-6 مہینے ہو گئے. جنرل مشرف کے 2.5 سال لوگوں کو نظر نہیں آتے, وہ ECL پہ رہتے. نیچی والی عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ کیا, ہائی کورٹ نے, سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا, سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, کہتے جی انہوں نے جانے کی اجازت دے دی. 6 مہینے کے بعد وہ ویسے بھی 3 سال کا میں نے رکھا ہے,
اپلائی ہو جاتا ہے. جو ماڈل ہے اس کے خلاف الزامات، وہ الزامات میں نے نہیں لگائے، میں نے اس کو پروسیکیوٹ نہیں کیا، اور وہ الزامات 5 کروڑ ہی ہے نا، اور صرف 5 کروڑ کے نہیں ہیں، پولیٹیکل اور دوسرا نیکسس ہے. جس دن میں نے کہا کہ بھائی میں نے کچھ چیزیں بتائیں، مجھے کہا جی ان کے خلاف ہم عدالتی کارروائی نوٹس، وہ کیا ہوتا ہے لیگل، ان سے پوچھے تو صحیح جو بڑے میں چلتے ہیں، مجھے لیگل نوٹس بھیجیں، پھر جو کچھ میرے پاس ریکارڈ ہے میں عدالت کے سامنے رکھ دوں گی. سوری مجھے آواز نہیں آ رہی. آج آپ کی پریس کانفرنس کا مین فوکس تھا کہ ڈی پی سی کے لوگ آپ کو ملے، جس میں ایک جو ڈیلیگیشن کا حصہ تھے نظامی صاحب، ذرا تھوڑا دور رکھیں یار، بالکل آپ جس میں ایک ڈیلیگیشن کا حصہ مولانا محمد نظامی تھے. اگر اس بات کو مانی جائے تو منسٹری آف انٹیریئر کو کیا پتہ نہیں چلتا، اور اگر اس بات کو مانی جائے تو طالبان کی کسی ڈیلیگیشن کل کیا جی میرے بھائی، ذرا مان کیا لیا جائے. میں جب کہہ رہا ہوں تو آپ نہیں مانیں گے تو اور کیا ہوگا؟ مجھے ملنے آئے، میں قبول کر رہا ہوں، تو ماننا یا نہ ماننے کا کیا اصول ہے؟ مگر مجھے صرف یہ بتائیں، میں نے آپ سے پہلے پوچھا، پہلے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ تو الیکشن لڑ چکے ہیں؟ اس وقت کیوں نہیں بولا، اور آپ کیوں نہیں بولے؟ اس وقت جلسے اتنے ہوئے، اس وقت تو کسی کو نہیں لگا یہ الیکٹ ہو گیا MNA، اس وقت آپ نے کیوں نہیں کی؟ ہمیں پتا ہوتا ہے یہ مولانا سمیع الحق کے متحدہ دینی متحدہ دینی محاذ کے تحت الیکشن لڑ چکا ہے. اور دوسرا میں یہ بتاؤں، طالبان پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، متحدہ دینی محاذ یا دفاع پاکستان کونسل نہیں ہے. نمبر 2. تیسرا، ذرا یہ بھی دیکھ لیں، ہر چیز مجھ پہ نہ چلا لیں. یہ قانون جو ہے اس کا شیڈیول 4 پہ، مجھے یہ تو نہیں کہتا کہ جو شیڈیول 4 پہ، میں آپ کو نام 2 دے چکا ہوں، جا کے پہلے CM KPK سے پوچھیں کہ کیوں شیڈیول 4 میں ہے. شیڈیول 4 کا قانون میں نے ایک کر کے دیکھا ہے، وہ یہ تو نہیں کہتا کہ بس اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اس کے ملنے ملانے وہ نہیں ہے. یہ قانون کی کمی بیشی ہے، وضاحت نہیں ہے اتنی. وہ سمیع الحق کے ساتھ آ گئے تو اتنا کون بڑا الزام ہو گیا، اور یہ اتنا بڑا فوکس نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میری تمام بات کا فوکس یہ، میری تمام بات کا فوکس کچھ اور ہے. جی سارے ظافر صاحب جی بہت کر لیا جی، آپ نماز کا ٹائم ہے. آپ نے 5 سال کی روزگار کو بتا دی، سرے مال کا آپ کو ذکر نہیں کیا، SNG کا ذکر نہیں کیا، اور کیس سے سپورٹ ہو گیا. آپ بتا سکیں گے کہ دور رکھیں نا، ذرا دور رکھیں. گورنمنٹ نے کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے اس کا سب بتاؤں گا، مگر میں ایک بات یہ کر دوں کہ سابقہ چیف منسٹر سندھ بھی سیاست کو ایک طرف رکھ کے انہوں نے پوری کوشش کی، موجودہ چیف منسٹر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بردباری سے اور بڑی رسپانسبلٹی سے یہ کر رہے ہیں. یہ معاملہ اسی طرح چلنے دیں. ہاں ایسی بات ضرور ہوگی، ہاں یہ آپ نے بات کی، اب سوال آپ نے کر دیا، پھر کہیں ایک بچہ جو اس کے منہ میں آتا ہے اسے کہلاتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ تضییق کی جائے. اب وہ پاناما لیکس اس طرح، تو ایک دن وہ پیناما لیکس کی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا یار کاش اس بچے کو سمجھائے کہ اس پیناما لیکس میں ان کی والدہ محترمہ کا بھی نام ہے. ان کے والد صاحب، وہ اگلے دن بات ہو رہی تھی کہ مے فیئر فلیٹس میں یہ نہ ہوا، یہ کیوں ہوا، تو میں نے اس کا پیچھے بیٹھا ہوا تھا. میرے لیے یہ سننا بھی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ایک سرے مال نہیں ہے. فرانس میں جو ہے، دبئی میں جو ہے، اگلے دن حامد صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میرا تو لندن میں، اس کو اب اور بات چلی جائے گی، اس پہ فوکس رہنے دیں. مگر صالح ظافر صاحب،
وہ دیدہ دلیری سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بات کرتے ہیں نا، اور اس کی بات سنتی ہے اور میڈیا میں پھر وہ ٹکرز چلتے ہیں اور اس کی تشہیر ہوتی ہے نا، پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ سچ اور جھوٹ میں تفریق ہو، اور جب اس قسم کے بیانات ہو تو لوگوں کو گریبان ضرور دکھائیں، تو پھر یہ عمل آگے چلے گا. بہت شکریہ. چودھری نثار علی خان